بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے لیکچرار اسلامیات کامرس کالج کے لیے خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے تحت لیا گیا ٹیسٹ جو 17 اکتوبر سن 2025 کو ہوا تھا، تو اس پر بات کرنا چاہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مختلف آپشن تھے مختلف سوالات کے، تو جو میری نظر کے اندر یا میرے معلومات علم کے مطابق جو صحیح جواب مجھے نظر آیا تو اس کا میں نے جواب یہاں پر لکھا بھی اور آپ کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے ذہن کے اندر یہ جواب ٹھیک نہیں تو برائے مہربانی کمنٹس کے ذریعے سے سوال نمبر اور ساتھ میں اس کے جواب کے بارے میں وضاحت کر لیجئے، تاکہ بعد میں جو سننے والے ہیں اس ویڈیو کو تو ان کے لیے بہتر رہنمائی کا ذریعہ بن سکے۔ اب چلتے ہیں اپنے سوالات کے سیشن کی طرف۔ ہمارا پہلا سوال ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ میں وحی کی کون سی قسم ہے؟ فطری الہام اس سے مراد ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کی طرف وحی کا ذکر نہیں فرمایا، تو اس لیے یہ الہام کے حکم کے اندر آئے گی۔ کیوں انبیاء کی طرف ہوتی تو پھر یہ وحی حقیقی معنی کے اندر ہوتی ہے، جبکہ انبیاء کا یہاں پر تذکرہ نہیں، کسی نبی کا نہیں تذکرہ، تو یہ فطری الہام ہوگا۔ سوال نمبر 2، حجت الوداع کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مساوات۔ سوال نمبر 3، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ تو آپشنوں کے اندر صحیح جواب 5 تھا۔ سوال نمبر 4، صحیفہ صادقہ کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما ہے۔ سوال نمبر 5، سورۃ عصر کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ وقت کی اہمیت۔ اس کے جو آپشن تھے، آپشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے بہتر یہی نظر آیا۔ کتاب احیاء العلوم کس موضوع کی کتاب ہے؟ فلسفہ کی کتاب ہے۔ تو بعض سوچ اس طرف بھی جاتی ہے کہ فقہ کی کتاب ہے، لیکن بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ فلسفہ کی کتاب بنتی ہے۔ آگے سوال نمبر 7، تصوف کا آپشن، اس میں تصوف کا آپشن بھی تھا، لیکن وہ بھی درست ممکن ہو سکتا ہے، لیکن فلسفہ یہ بہتر رہے گا۔ سوال نمبر 7، الکشاف عن حقائق التنزیل کس موضوع کی کتاب ہے؟ تو یہ تفسیر کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 8، وہ حدیث جس میں روایت کا سلسلہ صحابی پر ختم ہو کون سی حدیث ہے؟ یہ حدیث موقوف ہے، کیونکہ جب سلسلہ صحابی پر ختم ہوگا تو وہ موقوف ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام پر اگر اختتام پذیر ہوتا ہے تو وہ مرفوع کہلاتی ہے۔ جس حدیث میں مسلسل 2 راوی گرے ہوں وہ کون سی حدیث ہے؟ معضل ہے۔ سوال نمبر 10، قرآن مجید کو کس نے پاروں میں تقسیم کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال نمبر 11، خانہ کعبہ میں سب سے بڑا بت کون سا تھا؟ ہبل تھا۔ سوال نمبر 12، خاتم النبیین کا لفظ کس صورت میں ہے؟ سورۃ احزاب ہے۔ سوال نمبر 13، افشا کی دوسری ہجرت کب ہوئی تھی؟ افشا کی دوسری ہجرت 616 عیسوی میں ہوئی تھی۔ کیوں سن عیسوی کے لحاظ سے انہوں نے ذکر کر رکھا تھا، تو اس لیے 616 عیسوی بنے گا۔ تو 610 عیسوی کو نبوت ملی تھی، تو پھر افشا کی دوسری ہجرت اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 616 عیسوی بن رہی ہے۔ سوال نمبر 14، زکوٰۃ کے جو مصرفین ہیں ان میں سے ایک لفظ کا یہاں پر انہوں نے استعمال کیا ہے، غارمین سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد قرض دار ہے۔ یہ غارمین یہ زکوٰۃ کے مصرفین میں سے ایک اصطلاح ہے۔ سوال نمبر پیپر کے مطابق ان میں سے کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر قرض دار کا ذکر نہیں تھا، تو آخری جو آپشن تھا ان میں سے کوئی نہیں، یہ چوتھا آپشن تھا، تو پھر جواب کیا بنے گا؟ ان میں سے کوئی نہیں، وہ ٹھیک بنے گا۔ سوال نمبر 15، کتاب الام کس کی تصنیف ہے؟
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ سوال نمبر 16، جامع احادیث جامع احادیث یہ حدیث کی کس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 اقسام کے مباحث ہوں، اسے جامع کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 17، تدوین حدیث کا صحرا کس کے سر ہے؟ مختلف آپشن تھے، تو ان آپشنوں میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، تو انہی کے حوالے سے یہ صحیح جواب بن رہا ہے۔ سوال نمبر 18، ابو داؤد کتاب کیا ہے؟ یہ سنن ہے۔ وضو کے فرائض کس صورت میں بیان ہوئے ہیں؟ صورت مائدہ میں بیان ہوئے۔ بخاری شریف کی مشہور شرح کون سی ہے؟ مختلف شروحات کے نام لکھے ہوئے تھے، تو پھر فتح الباری یہ بخاری شریف کی مشہور شرح ہے۔ فقہ الاولیات کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب یوسف قرضاوی ہیں۔ سوال نمبر 22، قرآن کے غریب الفاظ کے ماہر کون تھے؟ تو کچھ صحابہ کرام کے نام ذکر تھے، لیکن غریب الفاظ کے جو ماہر تصور کیے جاتے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تھے۔ سوال نمبر 23، حضرت عمر نے سب سے پہلے کون سے محکمے کی بنیاد رکھی تھی؟ تو اس کے اندر مختلف جوابات بن سکتے ہیں، لیکن میری نظر میں صحیح جواب پولیس کا ہی ہے۔ سوال نمبر 24، کتاب اہل الملل کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ابن حلال کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 25، حج کا لغوی معنی کیا ہے؟ نیت۔ سوال نمبر 26، ہندو مت میں خوشی کا دیوتا کون سا ہے؟ تو صحیح جواب وشنو ہے۔ سوال نمبر 27، نماز کسوف کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ یہ سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے، جبکہ نماز خسوف وہ چاند گرہن میں پڑھی جاتی ہے۔ سوال نمبر 28، حدیث غریب کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 ہیں۔ سوال نمبر 29، المغنی کس مسلک کی فقہی کتاب ہے؟ حنبلی کی ہے۔ سوال نمبر 30، قرآن کا سب سے طویل رکوع کس صورت میں ہے؟ سورۃ بقرہ۔ سوال نمبر 31، حدیث جبریل کا موضوع کیا ہے؟ ارکان دین ہے۔ اسماء الرجال کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ سوال نمبر 32 ہے کہ راویوں کی حالت معلوم کرنا۔ اسماء الرجال کا بنیادی مقصد یہ راویوں کی حالت معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 33، المعجم لالفاظ القرآن کا مصنف کون ہے؟ فؤاد عبد الباقی۔ سوال نمبر 34، المعجم لالفاظ الاحادیث نبوی کا مصنف کون ہے؟ اوپر القرآن کا لفظ ہے، یہاں پر احادیث کا لفظ ہے، یہ ذہن کے اندر رہے۔ تو المعجم لالفاظ الاحادیث یہ اے وی جے سنگھ اس کا مصنف ہے۔ سوال نمبر 35، قرآن مجید میں قصص الانبیاء کا مقصد کیا ہے؟ عبرت و نصیحت۔ سوال نمبر 36، امام نووی کی کون سی کتاب ہے؟ مختلف کتابوں کے نام لکھے تھے، ان میں ریاض الصالحین ان کی مشہور کتاب ہے۔ سوال نمبر 37، ظلال القرآن کا مصنف کون ہے؟ سید قطب شہید۔ سوال نمبر 38، امام فخر الدین رازی کی تفسیر کون سی ہے؟ تفسیر کبیر۔ سوال نمبر 39، مقوقس کی طرف خط کون لے کر گیا تھا؟ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے۔ تفسیر بالروایہ کے بنیادی ماخذ کتنے ہیں؟ 2۔ سوال نمبر 41، انما الصدقات کس صورت میں ہے؟ سورۃ توبہ میں ہے۔ سوال نمبر 42، امام سیوطی کی کتاب کون سی ہے؟ الاتقان کتاب ہے۔ سوال نمبر 43، علم المخاصمہ کن کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین سب کے ساتھ، یعنی یہ مختلف آپشنوں کے اندر تھے، پھر آخر کے اندر چوتھا آپشن جو تھا ان سب کے ساتھ، تو پھر ان سب کے ساتھ والا آپشن وہ کریکٹ آپشن ہے۔ سوال نمبر 44، ہون المعبود کس کتاب کی شرح ہے؟ یہ سنن ابو داؤد کی ہے۔ سوال نمبر 45، شام کے گورنر عہد صدیقی اور عہد عمر میں کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو لفظ معاویہ کے آخر میں یا اور ہا یہ کتابت میں مجھ سے رہ گیا ہے، تو اس لیے غلطی کی اصلاح فرما لیجئے، تو میں بھی انشاءاللہ اسے کریکٹ کر لیتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شام کے گورنر
عہد صدیقی میں بھی تھے اور عہد عمر میں بھی تھے، تو یہ ذہن کے اندر رہے۔ تو آخر میں پھر یادیانی کے طور پر بات کرنا چاہوں گا کہ ان سوالات میں سے جس سوال کا جواب آپ کے ذہن کو مطمئن نہیں کر رہا، آپ کے ذہن کے اندر کوئی بہتر آپشن ہے، تو سوال کے ساتھ وہ جواب لکھ کر آپ کمنٹس کے ذریعے سے آگاہ کر لیں، تاکہ بعد میں ویڈیو دیکھنے والے، اس پرچے کو پڑھنے والے، سننے والے، ان کی اصلاح کا آپ ایک ذریعہ بن جائیں۔ آخر میں دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔